مسز سمینا، آپ تھوڑا جیلس نہیں فیل ہو جاتی تھی؟ اتنا ٹائم وہ گزاری تھی کرنل صاحب کے ساتھ، آپ کو تو بالکل ڈسلفٹ کرایا ہوا تھا. نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کی ٹائمنگ میرے ساتھ بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ ان کے ساتھ اس کی اس کو کہتا ہے نا کوالٹی ٹائم، اس طرح کی سٹنگز ہوتی تھیں جب انہوں نے پڑھائی لکھائی والا کام، اقبالیات ڈسکس کرنی ہے، پلانس بنانے ہیں، تو میں اکثر مذاق اڑاتی تھی کہ لوگ اب پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا اپنا شروع ہو گئے ہیں. تو ادروائز اس کی جتنی ساری ایکٹیویٹیز تھیں، اس کی فرینڈس کے پاس جانا، ان کے لیے گفٹس خریدنے، خود شاپنگ کرنی اور ڈفرینٹ بکس خریدنی ہے، اس کے اپنی شوز لینے ہیں، کوئی اینی تھنگ، وہ سارا کچھ اس کا میرے ساتھ ہوتا تھا. کچن میں ڈفرینٹ چیزیں بنانے کا اس کو شوق تھا، اچھا کھانا بنا لیتی تھی، بیکنگ اچھی کر لیتی تھی، وہ سارا کچھ اس کا میرے ساتھ شیئر ہوتا تھا. پھر جو وہ سوچتی تھی، پھر ڈسکس کرتی تھی، ماما اب پتہ ہے آپ کو اسکول میں آج کل یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہے، اب فلانی فرینڈ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، اس کو میں اس طرح گائیڈ کرتی ہوں. یہ سارا کچھ اس کی شیئرنگ میرے ساتھ ہوتی تھی. پھر اس کے علاوہ کمرے میں بیٹھ کے ہم لوگ اکثر گپیں لگاتے تھے. پھر میں اس کو جب بور ہوتی تھی میں کہتی تھی بیٹا کوئی اچھا سا سنا دو مجھے کوئی چیز. وہ پھر میڈم نور جہاں کے اکثر مجھے سنا دیتی تھی سانگز وغیرہ. انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے، انوکھا لاڈلا. کلاسیکل اور باقی آپ کو پتہ ہی ہے بینگ بچی جو بچپنے کے بھی ایک شوق ہوتے ہیں. اس کا سب سے بڑا شوق کیا تھا آپ کو حیرت ہوگی کہ جوائے لینڈ جانا ہے. مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما ایک دن چلتے ہیں جوائے لینڈ. میں نے کہا لک ایٹ یو، آپ اب بڑے ہو گئے ہو. کہتی ہے نہیں، جوائے لینڈ جانے کا اپنا مزہ ہے، فن اپنی جگہ پہ ہے، جب بڑے بننے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں بڑا بھی بن جاتی ہوں. اس میں بچپنا بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، میچورٹی بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اس کی کوالٹیز جو ایک بندے میں یا ایک پرسنالٹی میں تھیں وہ بڑا مشکل ہے ڈھونڈنا اور دیکھنا. میں نے کم از کم اتنی کوالٹیز ایک بچے میں نہیں دیکھی ابھی تک جیسی وہ تھی. میری دوست تھی، بہن تھی، سہیلی تھی، میری کمپنی تھی. ہم لوگ شرارتیں بھی کرتے تھے. اس کو گول گپے بڑے پسند تھے. اکثر باہر چلے جاتی تھی، جب خوش ہوتی تھی تو کہتی تھی اچھا چلے ماما گول گپے اچھے سے کھلا دیں لاہور کے. وہ ہم لوگ کھانے جاتے تھے. اس طرح کی جو شرارتیں اور جو اس کی حرکتیں اور جو اس کے فن کی چیزیں ہوتی تھیں وہ میرے ساتھ زیادہ ہوتی تھیں. باقی آف کورس جو ذرا سیریس لیول پہ آ جاتی تھی وہ پھر میرے دوسرے بھی بچے تھے، میں ان کو بھی دیکھنا ہوتا تھا، گھر تھا اور رسپانسبلٹیز ہوتی تھیں. پھر یہ دونوں باپ بیٹی بیٹھ جاتے تھے، یہ ڈسکس کرتے رہتے تھے، پلان بناتے رہتے تھے اور میں انجوائے کرتی رہتی تھی. میں ان کو چیزیں بنا کے کھلا دیتی تھی. میں کہتی تھی چلو ٹھیک ہے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نوٹ کرتے رہتے تھے، پین اور کاغذ ان کے پاس ہمیشہ، وہ پیڈ ہوتا تھا اس پہ لکھتے جاتے تھے. وہ پھر فیوچر پلاننگ زیادہ کرتی تھی. بابا ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، اس طرح یہ ڈیجی کون ویلی بنائیں گے، اس طرح ہوگا. اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ اس کی بابا کے ساتھ ہی. تو مجھے کوئی شکایت نہیں کہ میرے ساتھ اس کا ٹائم کام گزرا. میرے ساتھ اس کا پک اینڈ ڈراپ میں اس کی ڈرائیور بھی تھی. میرے ساتھ اس کا بہت سارا ٹائم گزرا ہے. اچھا کیا کھاتی کیا تھی کہ وہ شوق سے کوئی چیز کھاتی ہوگی، کوئی کہتی ہوگی آپ کو کہ یہ بنا کے دے؟ جی اس کو سب سے زیادہ چاول پسند تھے، بریانی. اچھا. بریانی اس کو بڑی پسند تھی اور جس دن میں بنا لیتی تھی وہ باہر سے اس کو خوشبو سے پتہ لگ جاتا تھا اور وہ خوش ہو جاتی تھی کہ آج ماما نے بریانی بنائی ہے. چاول اور چپس، آلو، اچھا. وہ اس کو بڑے پسند تھے. اور جبکہ عرفہ نہیں ہے تو چپس تو میرا خیال ہے اس کے بعد تقریباً بنے ہی نہیں ہیں. اس کو پسند تھے سب سے زیادہ آلو کسی بھی شکل میں، چاول کسی بھی شکل میں. ہاں میٹھا نہیں کھاتی تھی، اچھی چاکلیٹ امپورٹڈ اس کو وداؤٹ نٹس اچھی لگتی تھی. اور جوسز اس کو پسند تھے زیادہ فریش، وہ شوق سے پیتی تھی. اچھا بل گیٹس نے کب رابطہ کیا اس سے اور کیسے یہ سب کا سلسلہ شروع ہوا؟ میں ایکچولی ان دنوں میں یو این مشن پہ تھا کانگو میں. اچھا. تو اس نے یہ مجھے میل کیا کہ بابا آئی ہیو میڈ اے ورلڈ ریکارڈ. میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا کوئی اتھارٹی کہاں پہ پبلش ہوا ہے، کہاں لکھا دس از اے ریکارڈ؟ تو شی سیڈ آئی ڈونٹ نو دیٹ، آئی ہیو میڈ اٹ، آئی ایم شیور دیٹ نو بڈی younger than me would have passed this exam. کیونکہ اس میں
ایج کا کوئی خانہ نہیں ہوتا جہاں پہ آپ لکھے ہوں، کوئی ایسا نہیں تھا جس میں اس کو پتہ چلتا. بہرحال میں آیا چھٹی لے کے پاکستان. میں نے آ کے یہاں پہ مائکروسافٹ کا جو لوکل آفس ہے پاکستان، ان سے رابطہ کیا. اس کی اٹس لانگ سٹوری. تو انہوں نے بعد میں بتایا کہ دے ٹوک اٹ دیٹ دس از ناٹ سیریس تھنگ، یہ ایسے ہی کسی نے چیٹ کیا ہے کہ جی کسی استاد نے یا کسی سینئر بندے نے اس کو گائیڈ کیا ہے، تو یہ ادروائز امپاسبل. تو انہوں نے اس چیز کو، جب میں نے ان کو تھوڑا سا یہ پرسسٹ کیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، انسسٹ کیا اس چیز پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی پھر ہم اس کو ری ایویلویٹ کریں گے. موسٹ ویلکم. تو انہوں نے پھر اس کو ری ایویلویٹ کیا، 3-4 گھنٹے کا اس کا ٹیسٹ لیا لاہور میں، اور پھر دے ور اسٹانشڈ. پھر انہوں نے اپنے انٹرنلی اس کو وہاں پہ جب یہ نیوز بھیجی کہ یس دس از واٹ اٹ از، پھر وہاں پہ ایک خلبلی سی مچ گئی. انہوں نے اس کے انٹرویو لینے شروع کر دیے ای میل پہ، ڈفرینٹ کویسچننگ. پھر وہ جب اس کا انٹریکٹ ہوا تو وہاں سے پھر یہ پرپوزل آئی. میں تو اس وقت تک جا چکا تھا واپس کانگو. تو پھر وہاں مجھے اس نے بتایا کہ بابا دیر انویٹیشن لیٹر اینڈ ورک دیر. تو پھر اس نے انڈیپینڈنٹلی جا کے ویزا مینیج کیا ود ان 3 days اپنا. ملتان سے یہ آئی اکیلی ڈائیو پہ پھپھو کے پاس اسلام آباد. وہاں جا کے اس نے کہا جی ایمبیسی جانا ہے. شی واکڈ اوور ٹو امریکن ایمبیسی. اس نے کہا جی میں نے آج مجھے ابھی یہاں پہ ویزا چاہیے. اینڈ اٹ از آلسو انپریسیڈنٹڈ وداؤٹ اینی فارم فلنگ اینی. وہ جو کوریئر سروس کے ذریعے بغیر اس نے وہاں پہ ان کو کہہ کے ویزا لیا. مجھے اس نے کہا کہ بابا یو شوڈ رپورٹ ٹو دی نیئرسٹ ایمبیسی دیر ان یوگینڈا. میں وہاں گیا، وہاں سے مجھے ملا. ہم دونوں باپ بیٹی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اکٹھے ہوئے. یہ ملتان سے آئی ہوئی تھی، میں ادھر سے آیا کانگو سے. وہاں سے ایئرپورٹ سے ہی ہم وایا دبئی امریکہ چلے گئے. وہاں پہ اٹ واز این کنڈکٹڈ وزٹ، اور وہ 4 دن کا وزٹ تھا. بڑا پروفیشنل لیول کا وزٹ تھا. اس میں مجھے سوائے ہوٹل کے کمرے جب صبح ہم نکلتے تھے اور شام کو آتے تھے، اس وقت میں باپ بیٹی کی حیثیت میں، اس کے علاوہ میں مینیجر اے ڈی سی پیچھے کہیں اس کا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوتا تھا. اینڈ شی وڈ انٹریکٹ ود میڈیا اینڈ ود جو ان کو بریفنگ دی جاتی تھی ایگزیکٹو لیول پہ، اور پھر وہاں پہ یہ کاؤنٹر کویسچننگ کرتی تھی. جو اس کا کانفیڈنس لیول تھا ادر دین آئی ٹی، جو چیزیں میں نے اس وزٹ کے دوران دیکھی، اور جب پھر میرا یہ کریز ہوا کہ یس وہ دیٹ واز دی ٹائم جب میں خود سب سے بڑا اس چیز کا ایڈوکیٹ بن گیا تھا کہ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا آنر ہے. کیونکہ میں نے وہ خود آبزرو کیا تھا، آنر خود دیکھا تھا. وہ نیوز پیپر میں ہیڈ لائنز جس میں اندر سائڈ آف پاکستان لکھا گیا. اور پھر جب یہ پاکستان آئی، یہاں پہ اس کو بہت پذیرائی ملی. پریزیڈنٹ ایوارڈ آف پرائڈ آف پرفارمنس ملا. اس کے بعد اس کو دوبارہ بارسلونا بلایا گیا. وہاں پہ بہت بڑا میگا ایونٹ تھا انٹرنیشنل اس میں. تو جب یہ انٹرنیشنل لوگوں سے بات کرتی تھی اور اس کانفیڈنس لیول سے بات کرتی تھی کہ میں بھی سمجھتا تھا کہ شاید یہ وہ میری بیٹی نہیں بول رہی، یہ کوئی غیبی طاقت ہے اس کے اندر جو اس سے یہ باتیں کروا رہی. تو پھر میں اور کریزی ہو جاتا تھا کہ اس کو کسی چیز کی کمی نہ آئے. اگر کسی لیول پہ میں کسی اتھارٹی کو کنونس نہیں کر سکا کہ اس کے لیے یہ کرنا چاہیے، وہ بھی کہتے تھے چھوٹی ہے، اچھا ٹائم آئے گا تو کریں گے، تو پھر میں خود کرتا تھا. جیسے میں نے فوج سے پری میچور ریلیز لے لی بیکاز آئی کوڈ ناٹ. میں اس سسٹم میں رہتا ہوا ایک اسٹیشن پہ رہ کے اس کو نہیں پڑھا سکتا تھا. نہ میں یہ کہہ سکتا تھا کہ ابھی فوج کے رول تو میری وجہ سے چینج نہیں ہو سکتے تھے. تو دین آئی جسٹ سیڈ کہ جی بجائے اس چیز کے مجھے ایک پروویژن تھی کہ میں اپنے کوئی مٹیریل انٹرسٹ تھوڑے سے سیکریفائس کروں اور پری میچور ریلیز لے لوں. Since I was convinced that I am doing for a good cause, so I had no hesitation to ask for a premature release and came here to Lahore and started pursuing کہ جی جب تک یہ. اور مجھے یہ بھی تھا کہ مجھے یہ پتا تھا کہ انشاءاللہ اس نے ذاتی طور پہ بہت آگے جانا ہے. تو میں اس کا جو بانڈ تھا ود پاکستان اور ود مٹی، اسپیشلی گاؤں یا ہماری جو اوریجنل روٹس ہیں، اس کے ساتھ مضبوط کرنا چاہتا تھا ان 5-6 سالوں میں، جو میں کامیاب بھی رہا. میرا تھا کہ جب یہ ادھر جائے تو اگر یہ اس کا بانڈ مضبوط ہوگا تو یہ وہاں سے واپس آئے گی. اگر اس کا بانڈ مضبوط نہیں ہوگا اور اس کو اس کاز کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہوگی تو یہ پرسنل ہائٹس تو انشاءاللہ گین کرے گی، لیکن ان ہائٹس کا ہمیں، قوم کو، خاندان کو، یہاں کے لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ میرا ایم تھا. اس وجہ سے میں نے ان 5 سال میرے لیے بڑے امپورٹنٹ. تو وہ میں سب کچھ کر کے بیٹھ گیا. میں نے کوئی اور کام نہیں کرتا تھا، کوئی نوکری، کوئی بزنس، کوئی کچھ نہیں. صرف اس کو لے جانا، اس کو لے آنا، اس کے ساتھ ٹائم گزارنا.
اس کو ایک بات سمجھانے کے لیے میں شاید 8 گھنٹے پہلے خود تیاری کرتا تھا، بکس پڑھتا تھا، مختلف لوگوں سے کنسلٹ کرتا تھا، پھر وہ سارا کچھ 15-20 منٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ایز اے ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے میں اس کو سکھا دیتا تھا، اور اس کے اندر یہ ایبلٹی تھی کہ وہ اس کنسنٹریٹڈ چیز کو فوراً پک کر لیتی تھی اور اپروپریٹ ٹائم پر ریپروڈیوس کر دیتی تھی، اینڈ وہ اس پہ کنونس بھی ہوتی تھی، اور کیونکہ اس کے اوپر نظر تھی خاص، اور وہ ایک خاص اثار میں اور خاص وہ ایک نسبتیں تھیں اس کی دادا کی، ان کے اس کے مرشدوں کی، اس کی مطلب میں سمجھتا ہوں میرے سے ایک کام لیا جا رہا تھا اور وہ میں کام کر رہا تھا۔ اب میں جب خود اس کو پیچھے 15 16 17 سال کو دیکھتا ہوں تو شاید، اور جو لوگ خود دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکا کہ جی امجد کریم رنداوے جیسا ایک ارریسپانسبل آدمی ہر فیلڈ میں، اس پرٹیکولر فیلڈ میں ہی کیوں اتنا زیادہ اوور کانشیس اور اوور تھا اینکشس، اور بلکہ میں تو اس کو وہ کہتی ہوتی تھی عرفہ میں نہیں بول دی میرا یار بول رہا، تو میں بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ وہ بہت کچھ کرے گی، اور بس اللہ کو یہ منظور تھا، اور اب میں اس پہ بالکل شکر میں ہوں کہ اللہ نے مجھے 17 سال وہ تحفہ دیا، وہ میں نے کھیلا، انجوائے کیا، مجھے نام دلا، مجھے عزت ملی، آنر ملا، ملک کو ملا۔ تو اب اس پہ بھی یہاں سے آگے وے فارورڈ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو بیٹھ کے دکھ میں پڑے رہیں، میں اور میری بیوی ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم انشاءاللہ اور عرفائیں تلاش کریں گے، ان کو وہ پرابلمز نہیں آنے دیں گے جو عرفہ کو آئیں، اور جو اس کا ویژن تھا کہ کیسے تعلیم دینی ہے دیہات کے بچوں کو، انڈر سروڈ بچوں کو، باٹم اپ اپروچ بنائیں گے۔ دیر از اے لاٹ آف تھنگ وچ آئی ہیو ٹو ڈو ان مائی لائف، اس کی بایوگرافی لکھنی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے کہ عرفہ کیسے بنی اور وہ خود کیا چاہتی تھی۔ تو اگر میں اس پہ کامیاب ہو جاؤں تو میں سمجھوں گا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوگی میرے پہ، اور میں آپ کے توسط سے لوگوں سے بھی یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، جتنے لوگ اس کو دیکھ کے، اس کی تصویر دیکھ کے موو ہوتے ہیں، ان کو رونا آتا ہے یا آنکھوں میں نمی آتی ہے، ان جذبات کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کریں، کنٹریبیوٹ کریں، جس بھی لحاظ سے کر سکیں، مشورے کے لحاظ سے، فزیکل والنٹیئر ورک کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، اور میری گائیڈنس کے لحاظ سے، اور اگر میں کہیں راستے میں بھٹک جاؤں یا میں کہیں آف سینٹرڈ ہونے لگوں تو میری گائیڈنس کریں، میری تصحیح کریں، اور میرے لیے دعا بھی کریں۔ اس سارے سفر میں کئی آفرز بھی آنی شروع ہو گئی ہوں گی، مطلب لوگ کہتے ہوں گے کہ جی اس کو مائیگریٹ کروا دیں، دوسرے ملک میں سیٹل ڈاؤن کروا دیں کسی میں، کہ ایسا بھی موقع کبھی آیا؟ نہیں جی، تھرو آؤٹ ایسا موقع رہا، میرے پہ لوگ کرٹیسزم کرتے رہے، بڑے سینئر ایون میڈیا میں سے لوگ، جب وہ اس کا انٹرویو کرتے تھے یا جب میں کہتا تھا نیشنل امبریلا کے تحت جانا ہے، نیشنل کاز ہے، نیشنل کارپوریشن اس کو سپورٹ کرے، نیشنل گورنمنٹ کرے، کسی اور سے پیسے نہیں لینے، تو لوگ کچھ ڈائریکٹلی کچھ انڈائریکٹلی اندر ہنس دیتے تھے کہ جی انج نہیں ہونے والا، کل صاحب یو شوڈ، اتنا بڑی یہ چیز یہاں پہ ضائع ہو جائے گی، یو شوڈ موو آؤٹ۔ اور پھر جب میں نے فوج چھوڑی تو بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید میں نے اس وجہ سے فوج چھوڑی ہے کیونکہ جو میرا کریز تھا، جو میں جس لیول پہ میں نوکری کر رہا تھا، وہ میرا ٹائم تھا انجوائے کرنے کا، میری اپنی پوسٹ بھی اور اس کے فائنینشیل بینیفٹس بھی آف کورس مجھے ملنے تھے، لیکن وہ یہی سمجھا گیا کہ شاید میں باہر جانے کے لیے یا اس کے لیے، لیکن یہ اللہ میاں نے توفیق دی، اور یہ خصوصی کرم نوازی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، مجھے گائیڈ اللہ نے میرے لیے حالات ایسے بنائے اور مجھے خیالات ایسے آتے تھے، اور میں اس کو اقبال کا وہ خود ہی، اور اب میں جہاں پہ یہ بیٹھا رہ رہے ہیں ہم ولیج ود ان دی ڈیفینس، ہم اس میں رہتے ہیں اور لو پروفائل میں رہتے ہیں، لیکن سب سے مہنگے اور سب سے اعلیٰ اسکولوں میں اس کو پڑھایا، اور ایکڈیمکس پہ ہی سب سے زیادہ خرچ ہوتا تھا، اس کی بکس پہ، اس کے ہارڈ ویئر پہ، اور اس کے آگے جو پلانز ہوتے تھے وہ سارے مقصدیت والے تھے۔ تو اس لیے بہت سارے موقع آئے، لیکن اللہ نے اسٹرینتھ دی، کیونکہ کاز اور وہ جو ڈیلی بیسز پہ ہم ان چیزوں کو یاد کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور جو پرابلمز آتی تھی ان پہ ہنس دیتے تھے۔ وقت کی کمی ہے جی کرن صاحب اور مسز سمینہ، وقت میرے خیال میں جتنا بھی ہوتا آج کم تھا، آپ کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ جو میرے ویورز ہیں، ہم لوگوں کے ویورز ہیں، وہ بھی آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں،
اور بہت کچھ سننا چاہتے ہیں عرفا کے بارے میں، لیکن میں معذرت چاہوں گا جی، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر، اور انٹرنیشنل وومنس ڈے تھا آج. میرے نزدیک میرے لیے سب سے اچھا گیسٹ وہ تھی، وہ نہیں ہے تو اس کے بعد آپ لوگ ہیں جی. میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں جی. آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو بوتھ آف یو جی فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. Same here. Thank you very much for having us on your show. اٹس مائی پلیئر جی، اٹس مائی پلیئر جی. انٹرنیشنل وومنس ڈے جی. عرفا عبدالکریم رندھاوا کی کہانی سنی جی آپ نے، ان کے والدین کی زبانی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.